अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। आज मैं आपको ख़वातीन और शॉपिंग के बारे में बताती हूँ कि ख़वातीन जब बाज़ार जाएं तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत बाज़ार कब जा सकती है, इसके बारे में है कि उम्मत इस्लामिया के बेहतरीन अफराद का अहद ज़िंदगानी और मसाली माशरा रहा। औरतों की बाज़ार आमदरफ्त बहुत ही कम थी। कुरून ओला में बाज़ार में औरतों की तादाद बहुत कम थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा मक्का की मालदार खातून थीं। वो बाज़ार में खुद खरीदो फरोख्त करने के बजाय अपना माल ईमानदार ताजरों को पेश करती और अपने ग़ुलाम को अमूर तजारत पर नज़र रखने के लिए भेजा करती थी, हत्ता कि इनका माल सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी पेश किया गया। इस वक्त वही औरत बाज़ार नज़र आती थी जो इंतहाई मजबूर होती। इसकी ज़रूरियातें पूरी करने वाला कोई मर्द न होता। वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए मजबूरन घर से निकलती, बाज़ार जाती और जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके घर वापस आ जाती। याद रहे कि बाज़ारों में अल्लाह ताला का नाम कम ही लिया जाता है। जहाँ नाप तोल में कमी, धोखाधड़ी, मिलावट, कीमतों का नाजायज़ उतार चढ़ाव, फ्रॉड और कसाद बाज़ारी का दौर दौरा हो, वो जगह एक मुसलमान के लिए कैसे पसंदीदा हो सकती है। जिस मकाम पर अल्लाह ताला का ज़िक्र न हो, वो जगह ना तो अल्लाह के यहाँ काबिल तारीफ़ है और ना ही एक सच्चे मुसलमान के यहाँ दिल पसंद है। बल्कि अगर मजबूरी की बिना पर उसे वहाँ जाना पड़ जाए तो इसका दिल कुढ़ता है। खुशनसीब है वो ताजर और ख़रीदार जो बाज़ारों में भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, पूरा तोलते हैं, ईमानदारी से काम लेते हैं और ख़रीदो फ़रोख्त में मालिक कायनात का खौफ दिल में रखते हैं। अक्सर तो वो हैं जो ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन, पैसा कमाने और वसाइल को बढ़ाने में इस कदर मगन होते हैं कि इन्हें अपने मालिक हकीकी का कोई खौफ नहीं और वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर दिन रात दौलत जमा करने में लगे रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ रोहे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकाम मसाजिद, जबकि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मकाम बाज़ार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सुलेमान फ़ारसी से फरमाया, कोशिश करके तो बाज़ार में दाखिल होने वाला पहला इंसान ना हो। कोशिश कर कि तू बाज़ार में दाखिल होने वाला पहला इंसान ना हो और ना ही सबसे आखिर में निकलने वाला हो, क्योंकि बाज़ार शैतान का मैदान जंग है जहाँ वो हर वक्त अपना झंडा गाड़े रखता है। बाज़ार के 20 अदाब हैं। पहला अदब कि ख़वातीन जब बाज़ार जाएं तो महरम मर्द के साथ ही बाज़ार जाएं। नंबर 2, पर्दे का एहतमाम करें, अपने आप को कवर करके जाएं। नंबर 3, निगाहों को झुका के रखें, अपनी नज़रों को नीचे रखें। अगर बाज़ार जाना पड़ जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी निगाहें झुका कर रखना और अपनी शैतानी ख्यालात को दिल से निकाल देना कि तेरी तरफ कोई मर्द नहीं देख रहा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात की वजाहत फरमाई कि लोगों की नज़रें ख़यानत करती हैं। मर्द औरतों को हवस परस्त और ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं। यअलमु ख़ाइनतल आयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर, वो आँखों की ख़यानत को खूब जानता है
اور اس کو جو سینے میں چھپاتے ہیں۔ چوتھا، دکاندار سے بے باکانہ گفتگو سے اعتراض کریں۔ پانچواں، دکاندار کا سامنا صحیح انداز سے کیجیے۔ اکثر بہنیں بے پردہ بازار جاتی ہیں جبکہ انہوں نے کندھے پر ایک مفرل نما دوپٹہ بطور فیشن رکھا ہوتا ہے۔ وہ دکاندار سے چیز کا ریٹ وغیرہ طے کرتے ہوئے عموماً کاؤنٹر پر اس قدر جھک جاتی ہیں کہ ان کی بے پردگی ہو جاتی ہے، تو اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ چھٹی گزارش ہے، مناسب وقت پر بازار جائیں۔ ساتویں، زیب و زینت ترک کر کے جائیں۔ کسی قسم کا بھی میک اپ نہیں ہونا چاہیے۔ آٹھویں، بازار میں اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ نویں، مناسب اشیاء اور مناسب لباس خریدیں، فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ 10ویں گزارش، زیورات اور چوڑیوں کی پیمائش دینے میں احتیاط کریں۔ ہماری بعض بہنیں زیورات مثلاً انگوٹھی، چھلا وغیرہ اور اس طرح چوڑیوں کی پیمائش کے لیے مردوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہیں۔ بعض دفعہ تنگ چوڑیاں یا تنگ زیور کو پہنانے کے لیے مرد خواتین کا ہاتھ زور زور سے دباتے ہیں، جبکہ سراسر غیر شرعی فعل ہے۔ 11ویں گزارش، درزی کو ماپ دینے کے مسئلے میں شرعی حدود کی پاسداری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کے حال پہ رحم فرمائے کہ بعض بہنیں درزی کو ناپ دینے میں اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ درزی کا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہ جسم کے ہر حصے کا ماپ دینے کے لیے انتہائی بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اللہ آپ کو حیا کی عظیم دولت سے سرفراز فرمائے۔ اگر کپڑے بازار ہی سے سلوانے ہیں تو کسی عورت سے سلوائیں، یا پھر اپنے پرانے کپڑے ساتھ بھیج دیں، یا یہ کہ ماپ لکھ کر درزی کی طرف بھیج دیں۔ 12ویں گزارش، کہ بازار میں احتیاط سے چلیں۔ بعض بہنیں بازار میں چلتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیتی، وہ اپنے سامنے توجہ کرنے کی بجائے ادھر ادھر دکانوں میں سجی ہوئی اشیاء، ملبوسات اور زیورات کو دیکھتے دیکھتے کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہیں۔ غیر محرم مردوں سے ان کا تصادم ہو جاتا ہے یا کسی نقصان دہ چیز پر پاؤں آنے سے پھسل جاتی ہیں۔ اس میں بہنوں کو چاہیے کہ وہ بازار میں چلتے وقت احتیاط سے کام لیں، اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ کر اپنی عفت اور عصمت کی تصویر بند کر چلیں تاکہ کوئی چیز ان کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ 13ویں گزارش، کہ اوباش لڑکوں سے محتاط رہیں۔ بازار میں خریداری کرتے وقت اوباش مردوں سے ہوشیار رہیں۔ اس موقع پر ایک بات معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی خاتون اپنے لباس، چال چلن، گفتگو اور اشاروں کناروں سے مردوں کو حوصلہ دے دے تو شاید کسی آوارہ نوجوان کو یہ جرأت نہ ہو وہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو احتیاط میں رکھے، کسی قسم کا موقع ہی نہ دے۔ 14ویں گزارش، کہ خوشبو لگا کر بازار میں نہ جائے۔ اگر آپ کو گھر سے باہر جانا پڑ جائے کسی ضرورت کے تحت تو خوشبو کا استعمال نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو زانیہ کہا جو خوشبو لگا کر غیر مردوں کے ساتھ پاس سے گزرتی ہیں۔ جو عورت خوشبو لگائے پھر غیر مردوں کے پاس سے گزرے کہ ان کو اس کی خوشبو پہنچے تو وہ زانیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے مسجد جانے والی عورت کو تلقین فرمائی کہ اگر اس نے خوشبو لگا رکھی ہے تو غسل کر کے خوشبو کا اثر ختم کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت مسجد جانے کا ارادہ کرے تو خوشبو کے اثرات ختم کرنے کے لیے غسل کرے۔
15ویں گزارش، اونچی ایڑیوں والا جوتا مت پہنے۔ 16ویں، بازار میں مت بیٹھیں۔ 17ویں، گاہکوں سے خالی دکان میں جانے سے بچیں۔ جس دکان پر کوئی گاہک نہ ہو، بالکل خالی ہو، اکیلا دکاندار ہو تو وہاں پر جانے سے پرہیز کریں۔ بازار میں زیادہ وقت نہ لگائیں کہ نمازوں کا نقصان ہو جائے۔ 19ویں گزارش، خریداری میں فضول خرچی سے بچیں۔ ہماری بعض بہنیں خریداری کرتے ہوئے فضول خرچی سے کام لیتی ہیں، بعض تو غیر ضروری اشیاء خرید لیتی ہیں اور بعض انتہائی مہنگی چیزیں پسند کرتی ہیں۔ اس لیے ضرورت کی چیز خریدیں اور میانہ روی سے کام لیں۔ 20ویں گزارش کہ دیکھا دیکھی خریداری نہ کریں۔ بعض بہنیں دیکھتی ہیں کہ فلاں عورت نے ایسی چیز خریدی ہے، اس کے کمرے میں تو فلاں چیز سجی ہوئی ہے، اس نے فلاں قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ بغیر سوچے سمجھے بازار آ جاتی ہیں۔ جب تک وہ چیز خرید نہ لیں انہیں اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے خاوند یا والدین سے ان چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیتی ہیں، انہیں پریشان کرتی ہیں۔ یہ عادت جو ہے یہ انتہائی خراب عادت ہے۔ یہ عادت جہاں مالی پریشانیوں کا باعث ہے وہاں عقل سلیم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے بازار جب بھی جائیں اللہ کا ذکر کریں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آیا یہ چیزیں ہم میں اگر ہیں تو ہم ان کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سارے کام کریں۔